السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت، دولت، شہرت، مقام و مرتبہ، یہ ہر انسان کے دماغ کے اندر ایک ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ جس سے انسان اکثر طور پر مات کھا جاتا ہے۔ تو کون انسان ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے پاس دولت نہ ہو؟ کون انسان ہے جو یہ چاہتا ہو اس کے پاس عزت، مرتبہ، مقام، شہرت نہ ہو؟ بلکہ اس شہرت کے لیے، اس فیم حاصل کرنے کے لیے لوگ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک کے اوپر مختلف قسم کی پتہ نہیں کیا کچھ اپنے منہ کے حلیے تک بگاڑ رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ آج ہم جو عمل لائے ہیں یہ انتہائی شاندار اور زبردست قسم کا عمل ہے۔ اس کے عمل کے کرنے سے انشاءاللہ یہ چاروں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ عزت بھی آپ کو ملے گی، دولت بھی آپ کو ملے گی، اور شہرت بھی آپ کو ملے گی، مقام و مرتبہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو اس آیت کا، اس عمل کی بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ چیزیں چاہتے ہیں تو پھر ہر انسان کے اندر خوبیاں تلاش کریں، خامیاں تلاش نہ کریں۔ آپ اپنے گھر کے افراد یا آپ کے عزیز و اقارب کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ دیکھیں، ان کے اندر خامیاں تلاش نہ کریں، خوبیاں تلاش کریں۔ جب آپ یہ خوبیاں تلاش کرنے والا فن آپ کو آ جائے گا نا، اگرچہ قدرے مشکل ہے، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی آپ کو۔ پھر آپ کو دیکھیں، کوئی انسان کے اندر 100 خوبیاں ہوں، ایک خامی ہو تو وہ خامی واضح ہوتی ہے، تو خوبیاں اس کے سامنے ماند پڑ رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب آپ خوبیوں کی طرف آئیں گے تو یہ آپ کی بھی ایک خوبی آپ کے اندر کریٹ ہو جائے گی۔ خوبیوں خامیوں کو اوپر پردہ ڈالتے ہیں تو اس کا ایک خاص قسم کا انعام بھی ہے۔ اور جو بندہ کسی کے اندر خامی تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں کسی کے اندر فلاں کوئی خامی دیکھوں اور تلاش کرتا ہے، تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ اس کے اندر وہ خامی پائی نہ جائے۔ اللہ نہ کرے اس طرح کی اگر کوئی خامیاں ہیں، اس طرح کی کوئی کمزوریاں ہیں، تو انسان کو سب سے پہلے اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو اب چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ عمل بہت چھوٹا اور شاندار قسم کا عمل ہے۔ عمل یہ ہے، اس عمل کی جو خاصیت یہ ہے کہ اس عمل میں، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی کے الفاظ قرآن میں کہے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پاپولر شخصیت ہیں، ایک پاپولر نبی ہیں۔ ویسے تو سارے انبیاء آنکھوں کا نور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے اعلیٰ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے بھی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت بھی قائم کی ہے۔ دنیا کے اندر بڑے مذاہب مسلمان ہیں، کرسچن ہیں یا یہودی ہیں، تو یہ تینوں آپ کو خود کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، عیسائی کہتے ہیں ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، مسلمان، لیکن قرآن میں تو واضح نفی کی گئی، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، واضح بتا دیا گیا۔ تو گویا اس مسلمان جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت، مقام، مرتبہ دیا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اگرچہ امتحان، آزمائشیں بھی آئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں پسند آ گئیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کروایا، تعمیر کرانے کے بعد آتا ہے کہ انہوں نے 7 چکر اس کے ارد گرد لگائے، دیکھا کہ کوئی اس کی اینٹ وغیرہ بڑی چوڑی نہ ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اللہ کو وہ 7 چکر اتنے محبوب ہوئے، اتنا پیار آیا، اتنا پسند ہے، آج تک عمرہ کرنے والے، حج کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کا طواف کریں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے اللہ کی راہ پر قربان کرنے کے لیے، شیطان نے ان کا راستہ روکا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے اوپر کنکر پھینکے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے۔ آج تک حجاج کرام جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اس جگہ پہ پتھر پھینکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے اور برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں۔ تو اس آیت کے اوپر بھی ان کے اوپر سلامتی کہی گئی ہے۔ تو اس آیت کی، اس عمل کی خاصیت، اس عمل کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں جو میں نے اس کے چیدہ واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، میں ان چیزوں کی طرف جاتا ہوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ لہٰذا مقصد جو تھا وہ یہ تھا اس عمل کی اہمیت کو آپ کے سامنے بیان کرنا۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے، ایک آیت ہے قرآن مجید کی، سلام علی ابراہیم، اس آیت کو آپ نے
101 مرتبہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے نفل کے ٹائم اگر پڑھ لیں، مثال کے طور پہ تہجد کی اگر پابندی کرتے ہیں تو تہجد کے وقت پڑھ لیں، نہیں تو صبح کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر صبح کے وقت ٹائم نہیں لگا، چاشت کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چاشت، اشراق، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ چلتے پھرتے ہر وقت پڑھیں انشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں جو اوپر میں نے آپ کو ذکر کی ہیں کہ عزت، مقام، مرتبہ، دولت، شہرت، یہ ساری آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برگزیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ شخصیات میں، اپنے محبوب بندوں میں سے، اپنے پیارے بندوں میں سے آپ کا شمار کریں گے۔ ظاہر ہے جب اللہ کا بندہ محبوب بن جاتا ہے تو زمانہ پورا اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔